ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو. میں حضرت علامہ مولانا عبدالوحید نوری صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی کی بارگاہ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، علماء اہل سنت و معزز سامعین و پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. فاذكرني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم ونحن على ذلك لا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا له بعیدہ ایدنا بحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. غوث اعظم بمنے بسرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارئی غوث اعظم میزنم دمدش امام محمد رضا خان قطب عالم میزنم. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان و ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کر چکے تو پھر آقا کی نوازے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. یا غوث اعظم سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا.
جب سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا تو ان کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، اور فسا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، فسا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، آؤ مدد کو آؤ یا غوث اعظم، آؤ مدد کو آؤ یا غوث اعظم۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کیا تو مفتی اعظم کب خاموش رہتے؟ مفتی اعظم بھی اسی راہ پر چل پڑے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا دل کی بے کلی غوث اعظم، مٹا میرے دل کی بے کلی غوث اعظم۔ اور جب ان بڑے بڑوں نے کہا تو ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، اور رائی کے مثل دیکھ کر سارے جہان کو، رائی کے مثل دیکھ کر سارے جہان کو رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک، غیب کا یہ عالم ہے۔ تو غوث اعظم کی شان یہ ہے تو رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ رائی کے مثل، اور آپ کا فرمان ہے نا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ، اور رائی کے دانے کو آپ جیسا چاہیں گھما پھرا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ویسے ہی میں ساری دنیا کو دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانوں، آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مجمع ہے، ہم کم لوگ، لیکن اللہ کی رحمت کا شامیانہ مکمل طور سے تنا ہوا ہے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ ذکر الہی کی محفل سجا لیتا ہے، ذکر رسول کی محفل منعقد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنے نوری پروں کا شامیانہ تان لو۔ جب تک محفل چلتی رہتی ہے اس شامیانے میں لوگ بیٹھ کر کے ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کرتے ہیں۔ محفل کا اختتام ہوتا ہے، فرشتے خدا کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اور جا کر کے ایسی محفلوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ جب ایسی محفلوں کا حال بیان کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل پر جہاں میرا اور میرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے اس محفل پر بیٹھنے والوں پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما دی۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے آئیے عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کی آواز اور بلند ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہمارا اتنا ایمان ہے کہ یقینی طور پر ہم اپنی جان سے زیادہ فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ چاہیے یہی مسلمانوں کی شایان شان ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ زندگی مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین کون ہیں آپ جانتے ہیں نا، علماء سے سنتے ہیں، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں اور کرب و بلا سے آپ ہی تنہے واپس ہوئے تھے مردوں میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اسی حدیث کو علامہ امام السخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں روایت کے طور پر آپ نے درج فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کا قول ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندے مومن اپنی زندگی میں مجھ پر جتنی بلند آواز سے درود پڑھے گا، جب وہ ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اللہ کے معصوم فرشتے اتنی ہی بلند آواز سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ حضرات، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ مہرباں اسی پہ رب غفور ہوتا ہے، مہرباں اسی پہ رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان مصطفیٰ درود پڑھا کرو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور درود اس طرح پڑھو قرینے سے کہ سلامتی کی ہوائیں چلے مدینے سے، اور شراب عشق محمد پیا کرو یارو، کوئی بہکتا نہیں اس طرح پینے سے۔ ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام محمد ابن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قول آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ سرکار غوث اعظم کا قول سماعت فرما لیں تاکہ ہم سلسلے سے چلیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور وہ سلسلہ، یہ ذاتی اور نسبتی سلسلہ تو اپنی جگہ، لیکن جب کوئی بغداد معلیٰ پہ حاضری کا کسی کو شرف حاصل ہوتا ہے تو جو سلسلہ چلتا ہے زیارت کا، تو جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے زیارت کے بعد میں جو دوسری زیارت ہوتی ہے وہ حضرت عبدالجبار جو حضور غوث اعظم کی اولاد ہیں ان کی زیارت آستانے ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عبدالصمد کی زیارت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں باہر کے حصے میں اگر پہلی زیارت ہوتی ہے تو حضرت امام محمد ابن محمد غزالی کی زیارت ہوتی ہے۔ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار امام محمد غزالی کا مزار پرانوار مرجع خلائق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے چلیں، ہمارے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا چاہنے والا، بول دیجئے سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ بولیں گے نا، اور یہ میری سمرتھن کے لیے مت بولیے، آپ جو ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے جو ہے کامیابی کے لیے اور آخرت کی بینک بیلنسنگ کے لیے، خدا کو رضا کرنے کے لیے، آپ راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ بولیے۔ اور جب آپ سبحان اللہ بولیں گے تو حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ جب عرش ہلتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے عرش اپنا ہلنا بند کر دے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی عرض کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت تک اپنا ہلنا بند نہیں کروں گا جب تک کہ تو سبحان اللہ کہنے والے کو بخش نہ دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا، تجھ پر مقرر فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، میں نے سبحان اللہ کہنے والوں پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو فوراً ہمارے پلک جھپکے نہیں، اور عقیدہ یہ کہتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ فوراً، تو اس سے بھی فوراً کہ پلک جھپکے
اس سے بھی فوراً کہ بندے کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلیں، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو 90 نیکیاں، تو فوراً 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مال و متاع ہے، لیکن آؤ جب اللہ کا کوئی بندہ سبحان اللہ محبت الہی میں جب ایمان والا کہتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایڈوانس بکنگ کر دی جاتی ہے، کبھی جنت میں پہنچا نہیں ہے لیکن سبحان اللہ کہا ہے، ایمان کی دولت ہے، تو ایمان والا مصطفیٰ کی جان رحمت کے صدقے جب جنت میں جائے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو جنت میں پھلدار درخت لگائے جاتے ہیں، کیا جنتی کو اس وقت ان پھلوں کو کھانے کو دیا جائے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جنتی کا جو جنت میں سب سے پہلے کھانا ہوگا، جنت میں جنتی کا جو سب سے پہلے کھانا ہوگا وہ مچھلی کے جگر کا کباب ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے وہ مچھلی کے جگر کا کباب ہوگا۔ اس کے بعد میں جب کھانے کا سلسلہ چلے گا تو وہاں تو مانگا نہیں جائے گا، دل میں خیال آئے گا کہ میں یہ کھاتا، میں وہ کھاتا، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ماں باپ کی عزت و احترام کرے گا، جمعے کے دن آیت الکرسی پڑھے گا۔ میں عبد القادر جب جنت میں جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اسی لیے تو میرے پیارے سرکار غوث اعظم کا یہ قول آپ دیکھیں اور پھر حضرت امام محمد غزالی کا قول دیکھیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کا مقام بلند و بالا فرمایا، لیکن مقدر والوں کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی۔ انسان تو بہت ہیں، ہے نا، لیکن ایمان کی دولت جسے ملی، اللہ نے جسے ایمان کے لیے چنا اسے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں دولت ایمان سے مشرف فرما دیا، دولت ایمان دے دی۔ تو میرے پیارے انسان جو ہے، یہ انسان کا وجود ہے، ہمارا یہ جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے، جسم ہے، جسم کے اندر روح ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، اگر دونوں میں جدائی ہو جائے نا تو اسی کا نام موت ہے نا۔ دونوں میں جدائی ہو جائے، اگر جسم و روح کے درمیان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو جسم ہے اور جسم کے اندر جو روح ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک انمول خزانہ رکھا ہے۔ جنہیں دیا وہ انمول خزانہ ہے، وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ ایمان کا خزانہ ہے نا۔ ایمان، یہ جسم تو اغیار کے پاس میں بھی ہے، کفار کے پاس میں بھی ہے، روح اغیار کے پاس میں بھی ہے، کفار کے پاس میں بھی ہے، لیکن ایمان کی دولت یہ مقدر والوں کے پاس میں ہے۔ تو بات طویل نہ کر کے سمجھانا یہ چاہوں گا بڑی آسانی کے ساتھ، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، اور دونوں کے درمیان اللہ نے ایمان کو رکھا۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسم کو بھی سلامت رکھے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جسم سلامت، اگر یہ باڈی سلامت رہے گی نا تو دل بھی سلامت رہے گا، اور دل سلامت رہے گا تو باڈی بھی سلامت رہے گی۔ ایک دوسرے کے تعلقات جو ہے آپس میں بہت زیادہ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں ذرا سا اگر کانٹا چبھ گیا تو اس کا ہم علاج تلاش کرتے ہیں، درد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مرض اگر جسم میں آ گیا فوراً ہم معالج کا انتظام کرتے ہیں، علاج کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جسم جو ہے بیکار نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے کبھی جسم بھی بیمار ہوتا ہے، کبھی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری کے لیے دنیا کا ڈاکٹر چاہیے، روح کی بیماری کے لیے اللہ کا ولی چاہیے، ہے نا، یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ چنانچہ میرے پیارے اب جسم کو بھی سلامت رکھنا ہے، روح کو بھی سلامت رکھنا ہے۔ امام محمد غزالی کا قول سنیے اور اس قول کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو گٹھان باندھ کر کے آپ اپنے ذہن کے پراگمن گوشے میں محفوظ کر لیجئے تاکہ کام آ جائے۔
ایک آسان فارمولہ سیدنا محمد غزالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کے لیے بھوک سے 2 لقمہ کم کھایا کرو، ہے نا؟ اور یہ طریقہ ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ بھوک سے 2 لقمہ کم کھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ان کا ساتھی اگر کہتا کہ بھائی دسترخوان پر آ گئے ہو 2 لقمہ کھا لو، تو ان کے پاس میں گنجائش ہوتی اور بیٹھ جایا کرتے، جب تک وہ وقفہ گزرتا تو اور جو ہے انہیں راحت مل جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام 2 لقمہ بھوک سے کم کھایا کرتے تھے۔ امام محمد غزالی وہی قول بیان کرتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کے لیے بھوک سے 2 لقمہ کم کھانا کھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی تو کم کھانے میں، اب روح کی سلامتی تو امام محمد غزالی قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ روح کی سلامتی کے لیے گناہوں سے پرہیز کیا کرو، سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچا کرو، گناہوں سے جو ہے دور رہا کرو، گناہوں سے گریز کیا کرو۔ جب تم اس پر عمل کرو گے تو جسم بھی سلامت رہے گا، روح بھی سلامت رہے گی۔ پھر امام محمد غزالی سے پوچھا گیا، سرکار آپ ہی نے تو قول بیان فرمایا جسم اور روح کے درمیان میں ایمان اللہ کی بڑی پیاری دولت ہے، اب ایمان کی سلامت ہے۔ کہتے ہیں کہ قلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کے لیے بھوک سے 2 لقمہ کم اور روح کی سلامتی کے لیے گناہوں سے پرہیز ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پر کثرت سے درود و سلام ہے۔ فارمولہ بتاتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہو، تمہارا ایمان کبھی بیکار نہیں ہوگا، اور نہ تمہارے ایمان پر شیطانی لباس میں انسان ڈاکہ ڈالے گا، اور نہ شیطان کے چیلے تم پر ڈاکہ ڈالیں گے، بلکہ تمہارا ایمان بچتا رہے گا، ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آج ان کی قبریں روشن ہیں، سبحان اللہ، آج ان کی مزارات روشن ہیں، آج ان کی مزارات پر میلے لگے ہیں۔ میرے پیارے، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو ایسا یاد کیا، ایسا یاد کیا، ایسا یاد کیا کہ رب نے وعدہ فرما دیا، اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، ہے نا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج آپ جتنے بھی بزرگ دیکھیں، جتنے بھی اولیاء اکرام دیکھیں، انہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے پروردگار کا ایسا ذکر کیا ہے، ایسا چرچا کیا ہے۔ اور ذکر تو ایک ایسی چیز ہے کہ عام بندہ اگر ذکر الہی کو دل سے بجا لائے نا تو دل بھی قرار پائے، دل کو سکون حاصل ہو جائے، اور اس انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی بلبل سدرہ سید الملائکہ مقام سدرہ پر بڑے چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل اتنے میں اللہ رب العزت کہ وہ مقرب فرشتے حضرت جبریل نے ایک آواز سنی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل آج اس آواز کو سن کر کے بے قرار ہو گئے کہ وہ دنیا میں کون سا سوڑا بندہ ہے، کون سا پیارا بندہ ہے، کون سا اچھا بندہ ہے جسے آج رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ارے ہر بندہ تو کہتا ہے مولا، مسجد میں جب وہ بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ہے نا، مکے میں جاتا ہے کہتا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن آج کون سا بندہ ہے جس کی شان ایسی ہے، جس کا مقام ایسا ہے، جس کا رتبہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل کا دل بے قرار ہو گیا اور دیدار کی تمنا جاگ اٹھی۔ ابھی نہ بولو گے، کل ایک دعوت اور ہونے کے بعد بولو گے۔ ارے بھوکے رہ کر کربلا والوں نے بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے، اور وہ جو بولے ہیں
وہ انہوں نے بول کر کے اسلام کو ایسا زندہ کیا کہ اسلام قیامت تک بولتا ہی رہے گا، پھلتا پھولتا ہی رہے گا۔ تو امام حسین کا دامن ہاتھوں میں ہے نا، تو بولنا سیکھیے۔ آپ کو میں ایک سبق دے رہا ہوں، آپ کا سبق ہے سبحان اللہ۔ پلیز آپ اپنے سبق کو نہ بھولیے گا، اور آپ اس سبق کو یاد رکھیے گا آخر تک، اور جب آپ کا سبق جو مکمل ہوگا نا تو یقینی طور پر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا سبق ہے سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فجر پڑھو اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے مسجد میں فوراً ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ کا سبق ہے سبحان اللہ۔ آپ دھکا پلیٹ مت بن کر کے رہیے، سیلف اسٹارٹ کی طرف رہیے، ذکر الہی سنے، دل کو چھو جائے تو مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کے دل میں دیدار کی تمنا جاگ اٹھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے اس بندے کو جسے آج تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ توجہ چاہوں گا، ہے نا علماء کی توجہ، تاکہ میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ تو کہا کہ جا دیکھ لوں۔ حضرت جبریل کو خیال آیا کہ وہ اتنا پاورفل بندہ جسے رب کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، اگر وہ ہوگا تو طواف کعبہ میں ہوگا، ارے خانہ کعبہ کے طواف میں ہوگا، اس لیے کہ جیسی نماز کی اہمیت ویسے طواف کا مقام ہے عبادت میں، ہے نا، کہ نمازی اگر نماز پڑھے، مسئلہ سنیں علماء موجود ہیں، نمازی اگر نماز پڑھے تو اس کے سامنے سے گزرنے کے لیے شریعت نے قید و بند لگا دی ہے کہ آپ سامنے سے نہ گزریں۔ ہاں اگر کبھی کوئی گزر جائے تو لڑائی بھی نہ کریں، کیوں گزر گیا جناب میری نماز توڑ دی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی گزر بھی گیا نا تو گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن گزرنے پر شریعت نے ایسی قید لگائی ہے کہ بندہ 100 سال ایک جگہ پر کھڑا ہونا پسند کر لیتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا، شریعت نے قید لگا دی ہے۔ پتا چلا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا کرو، نماز میں خلل پیدا ہوگا، لیکن جب کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو شریعت حکم دیتی ہے اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کرنے والا اگر سامنے سے گزر جائے تو شریعت کا حکم ہے نہ گزرنے والا گنہگار ہوگا نہ اس کی نماز میں کوئی۔ حضرت جبریل سوچنے لگے طواف بڑی پیاری عبادت ہے، اگر وہ بندہ ہوگا نا تو طواف کعبہ میں ہوگا۔ پرواز کرتے ہوئے آئے اللہ اللہ مقام سدرہ سے، اور حضرت جبریل کی پرواز کا عالم علماء سے پوچھو۔ آئے میدان احد میں سرکار کے دندان شہید ہوئے تو خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس خون کے قطرے کو جبریل اپنے ہاتھ پر لے لو۔ اس وقت تو جبریل مقام سدرہ پر تھے، اگر میرے محبوب کے جسم کا خون کا قطرہ زمین پر آ گیا تو اسی وقت دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ پرواز کرتے ہوئے آئے، ایک لمحہ میں 11 بھائیوں نے بھائی یوسف کو کنویں پہ پھینک دیا، اس سے پہلے کہ تہ پر پہنچے جا کر کے جنتی تخت لگا دو۔ یہ حضرت جبریل کے پرواز کا عالم یہ تھا۔ حضرت جبریل پرواز کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، طواف کرنے والوں میں دیکھا کہ جس صورت کو، جس آواز کو میں نے سنی ہے وہ صورت والا بندہ کون ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ کرتے ہوئے مکہ شریف سے عشق میں تو بڑا قریب ہے، سفر میں بڑا دور ہے۔ مسافت کے حساب سے مکہ اور مدینہ، آپ بولے مکہ اور مدینہ کتنا قریب ہے، لیکن مسافت کریں گے نا تو میرے پیارے یہ تقریباً جو ہے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نا، تقریباً کم و بیش 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضرت جبریل پرواز کرتے ہوئے ایک لمحے میں مدینہ پہنچ گئے، سرکار کے روضہ انور پر حاضری دی، سلام پیش کیا اور اسی بندے کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں بھی نہ ملے، فوراً لوٹ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ میدان عرفات میں جہاں پر حاجیوں کا حج ہوتا ہے وہ بندہ وہاں عبادت میں ہو، وہاں بھی تلاش کیا، منی کے مقامات پر تلاش کیے، مزدلفہ پر گئے، مقدس مقامات پر تلاش کیا، لیکن اس بندے سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت جبریل تھک گئے،
اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جس بندے کو تو نے کہا تھا نا کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں نے تو اسے حرم میں دیکھا، اسے میں نے مدینے میں دیکھا، اسے عرفات و منی میں دیکھا، کہیں ملاقات نہ ہوئی، میں تو اسے دیکھنا اور ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل اگر ملنا ہی چاہتے ہو تو ملک ہند میں ایک بت خانہ ہے، جا کر کے وہاں اس سے ملاقات کر لو۔ سن کر کے حضرت جبریل تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا اچھا بندہ جسے تو یاد کرے، ملک ہند یہ دشا بتایا گیا، اس وقت یہ نام نہ تھا، ہے نا، یہ سمت بتایا گیا کہ ملک ہند میں ایک بت خانے کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، جا کر کے ملاقات کر لو۔ جبریل سوچ میں پڑ گئے کہ مولا توجہ چاہوں گا کہ مولا بت خانے میں اس بندے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے جبریل اس راز کو تم نہیں جانتے، بے شک سبحان اللہ، وہ بندہ ہے، کوئی وہ نمازی نہیں ہے، کوئی وہ حاجی و غازی نہیں ہے، وہ قرآن کا قاری و حافظ نہیں ہے، وہ دین کا عالم نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی بت پرستی کرتے کرتے تھک گیا اور اسی بت کے سامنے کئی سالوں سے اسے پکارتا رہا اور پکارتے پکارتے تھک گیا۔ وہ بت نہ بولا، اور بولتا بھی کیسے؟ بولتا اپنا دل ہمارے طرف کیا، کہا کہ پتھر کو پیدا کرنے والی بھی تو کوئی ذات ہے، پتھر کا بھی تو کوئی خدا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا دل میرے جانب کیا اور کہا کہ اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ اس وقت میں نے کہا اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل کہنے لگے بس اتنا ہی الفاظ میں مولا تو خوش ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے اگر اس کی آواز پر میں لبیک نہ کہتا اس بندے کا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے میں نے اس بندے کو جو ہے ایسا راضی کیا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو گیا، میں بھی اس سے راضی ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بت خانے میں بیٹھنے والا سچے دل سے اپنے رب کو ایک مرتبہ یا اللہ کہے تو اللہ فرماتا ہے میں 70 مرتبہ اپنے اس بندے کو اے میرے بندے کہہ کر آواز دیتا ہوں۔ پھر ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا، شہیدان کربلا کے چاہنے والے ہیں، بزرگان دین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم ذکر الہی کی محفل سجائیں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، اللہ ہمارا مقام دنیا میں بھی بلند فرما دے گا اور آخرت میں بھی بلند کر دے گا۔